نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ ذی الحجہ کے تعلق سے اور ہمارا یہ پروگرام ہے قصہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہم قرآن پاک کی کچھ مقامات کی روشنی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور کچھ معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ انسپریشن بھی حاصل کر رہے ہیں، کچھ ترغیب و تشویق بھی عمل کے حوالے سے حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے اپنے نوجوان ساتھیوں کے اسٹوڈیوز میں جو موجود ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، دائیں طرف کیا حالات ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہاں سب کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ۔ تیاریاں کر کے آئے؟ جی۔ لیکن آپ کی باری بعد میں آئے گی، پہلے میری باری۔ صحیح ہے، میں شروع کر لوں؟ چلے، تو آج ہم ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ حج کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر بھی فرمایا کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس تعمیر کے بعد دعا بھی فرمائی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بھی دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اے ابراہیم تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اچھا، روایات میں ذکر آتا ہے کہ یا اللہ میں آواز لگاؤں گا، میری آواز کو سنے گا کون؟ تو بتایا گیا کہ بھائی آپ کا کام ہے آواز لگانا اور اللہ تعالیٰ آواز خود پہنچا دے گا، صحیح ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے، پہاڑ کو عربی میں جبل بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جبل۔ اور جبل ابی قبیس، کیا نام ہے؟ جبل کسے کہتے ہیں؟ تو جبل ابی قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے حج کا اعلان فرمایا۔ اب وہ اس وقت وہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے کہاں کہاں پہنچایا؟ احادیث مبارکہ میں کچھ اشارہ ہے اور باقی تفسیر کی آراء ہیں۔ کیا ہیں؟ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک کی تشریح۔ تو مفسرین کن کو کہتے ہیں؟ جو قرآن پاک کی تشریح کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو اللہ تعالیٰ نے 7 سمندروں کی تہہ تک پہنچایا ہے، اللہ اکبر۔ اور جتنے لوگوں نے آئندہ پیدا ہونا تھا، جو ابھی اپنی ماؤں کے رحم میں تھے یا اپنے والد کی پشت میں کہیں تھے، جو آئندہ نسلوں میں پیدا ہونے والے ہوں گے، ان سب تک اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچایا ہے۔ اور دلچسپ بات، جس تک وہ آواز پہنچی تو جس نے لبیک جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج بھی کرے گا۔ ہے نا عجیب بات لگ رہی ہے نا؟ اچھا، اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو بیٹا بہت ساری باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں، لیکن کسی بات کا یاد نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ بات پیش نہ آئی ہو۔ ذرا سی مشکل بات ہے، توجہ سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر ہمیں کوئی بات یاد نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات نہیں ہوئی تھی۔ اگر آج امی آپ کو بتاتے تم چھوٹے تھے نا تو تم ایسی تیزی سے بھاگتے تھے اور تم چھوٹے بھائی کو پڑھائی بھی کرتے تھے، آپ کہیں مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن امی برات بتا دی تم ایسا کرتے تھے، تو امی کی بات کو مانیں گے نا بھائی؟ اچھا، ہر بچہ اپنی امی کے بطن میں کچھ مہینے گزار کر اندر بچہ ڈیولپ ہوتا ہے نا، اور پھر چھوٹا بچہ دنیا میں آتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو مجھے کوئی یاد بھی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنی ماں کے بطن میں کچھ وقت گزار کر آئے؟ ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوا ہوگا؟ کین وی سے دس؟ کیا ہم ایسا کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم بتا رہی ہے، پھر مفسرین کی آراء کی روشنی میں بات سامنے آ رہی ہے کہ ایسا ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور اللہ نے 7 سمندروں کی تہہ تک اس آواز کو پہنچایا، اور جتنے لوگوں نے آگے پیدا ہونا تھا اللہ نے ان تک بھی اس آواز کو پہنچایا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو جائے گا حج ادا کرنے کے لیے۔ کیا خیال ہے ایک مرتبہ لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں؟ چلیں میرے ساتھ مل کر پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا وہ اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے گا. اور آج عالم کیا ہے, ابھی تو کووڈ کے معاملات ہیں نا, پچھلے سال تو 1000 لوگوں نے حج کیا تھا, اس سال چند ہزار لوگ حج کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ 3-4 سال پہلے تک جائیں تو 25-25 لاکھ اور 20-20 لاکھ اور تھوڑا سا حرم شریف کی تعمیرات ہو رہی تھیں تو 17-17 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا. اور آپ کو پتہ ہے 17 لاکھ یا 18 لاکھ یا 20 لاکھ تو وہاں پہنچتے تھے, لیکن ہر ملک میں اپلیکیشن دینے والوں کی تعداد اور زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر 3-4 سال پہلے تک پاکستان سے جو حجاج جاتے تھے ان کی تعداد گورنمنٹ اسکیم میں ہوتی تھی 70,000-80,000. کتنی؟ اور اپلیکیشن پتہ ہے کتنے لوگوں کی آ رہی ہوتی؟ 3.5 لاکھ لوگوں کی. اب اگر 3.5 لاکھ پاکستان سے چلے جائیں اور 5 لاکھ انڈونیشیا سے چلے جائیں تو وہاں انتظامات کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے اظہار تو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے اثرات تو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا. ساری دنیا سے مسلمان چلا جا رہا ہے. اور کووڈ کے دنوں میں بھی لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں جانے دو, ہم احتیاطی تدابیر اختیار, ہر ایک جانے کو تیار ہے مسلمان. اس سے پتہ چلا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے پکار لگائی وہ پکار جاری ہے اور اس پکار پر لبیک کہنے کا عمل بھی جاری ہے. نقطہ کیا پتہ چلا؟ ہمارا کام ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ اس حکم پر عمل کرنے کے بعد جو نتائج ہیں وہ کون عطا کرے گا؟ اللہ. اس عمل کے اثرات کون عطا فرمائے گا؟ اللہ. اس کو لوگوں تک پہنچائے گا کون؟ اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم آتا ہوا حج کی پکار لگائیے, ساری دنیا میں پکار پہنچی ہوئی اور لوگ پوری دنیا سے کونے کونے سے کھچے چلے آتے ہیں. اچھا, آج اللہ کے دین کی پکار لگانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم پر ہے. آج اللہ تعالیٰ کے دین کی پکار لگانا, اللہ کی بڑائی بیان کرنا, اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف لوگوں کو بلانا, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا, یہ پکار لگانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اب ہم کہیں کہ ہم تو بڑے چھوٹے, ہماری کون بات سنے گا بھائی؟ ہاں, ہماری بات کہاں تک پہنچے گی, ہم کیسے کریں گے؟ تو یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے. آواز لگانا ہمارا کام ہے, پکار لگانا ہمارا کام ہے, اسٹرگل کرنا ہمارا کام ہے, محنت کرنا ہمارا کام ہے, جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے. نتیجہ کون عطا فرمائے گا؟ اس میں برکت کون دے گا؟ اس کے اثرات انسانیت تک کون پہنچائے گا؟ اور بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم لوگوں کے لیے کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے, هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو, اللہ نے تمہیں چن لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں؟ 1.25 لاکھ. تقریباً کتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں؟ 1.25 لاکھ. پہلے اللہ نے رسولوں کو, نبیوں کو چنا اور ان کے حوالے دین کا کام کیا. اب ختم نبوت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی. اب ختم نبوت کے بعد اللہ نے کس کو چنا ہے بیٹا؟ ہمیں چنا ہے. ماشاءاللہ. اور اب ہمیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. اور یہ آیت سورہ حج کے آخر میں اللہ فرما رہا ہے, ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. کبھی وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے, کبھی وہ اکیلے کھڑے ہوئے اور سارے عالم میں ان کی بات پہنچی. ہاں یا نا؟ آج کس کو کھڑا ہونا ہے؟ ہمیں کھڑا ہونا ہے. آج اللہ کی بڑائی ہمیں بیان کرنی, آج لوگوں کو اللہ کی طرف ہم نے بلانا ہے, آج اللہ کے دین کے لیے پکار ہم نے لگانی ہے. ہمارا کام پکار لگانا ہے, محنت کرنا ہے. تائید کون عطا فرمائے گا؟ اللہ. نصرت کون عطا فرمائے گا؟ تو کریں گے انشاءاللہ یہ کام. ماشاءاللہ, زبردست. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. میری طرف سے آج اتنا ہے. تو اب دیکھتے ہیں آپ کی طرف سے کیا کچھ ہے. اس سائڈ سے آج کون ہمیں کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ جی بیٹا. عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا, اے میرے بیٹے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے تجھے ذبح کیا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. ماشاءاللہ. یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ قربانی کے واقعے کی طرف. وہ بات ہم الگ سے بیان کریں گے, لیکن کیسے بیٹے اسماعیل علیہ السلام؟ آسان بات ہے,
ہماری تو انگلی پہ چھری کا کٹ لگے تو جان نکل جائے. وہ اگر ابا جان کیونکہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ پیغمبر کا خواب اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ اس پر حکم پر عمل کر ڈالیے. مجھے آپ کس میں پائیں گے؟ صبر کرنے والوں میں سے. ماشاءاللہ. جی بیٹا اس سائڈ سے آپ سنائیں گے کچھ؟ جی. عزیز دوستوں، حج کے لفظی معنی نسبت اور ارادے کے ہیں. شریعت میں حج کے اصطلاحی معنی 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کے درمیانی عرصے میں مخصوص اعمال اور عبادت کرنا ہے. ماشاءاللہ. آپ نے ہمیں ایک اور اچھی بات سنائی. حج کا مفہوم کیا ہے؟ ارادہ کرنا. حج کا ایک مفہوم کیا ہے؟ ارادہ کرنا. اور جب ہم دین کی اصطلاح کے طور پر، دین میں ایک لفظ کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اصطلاح کے طور پر، تو اس کا مطلب ہے کہ مخصوص دنوں میں 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک مخصوص مقامات، مثلا منی ہے اور عرفات ہے، مزدلفہ ہے، اللہ کا گھر ہے، صفا مروہ ہے، مخصوص مقامات پر مخصوص اعمال کو انجام دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج کہلاتا ہے. ماشاءاللہ. اور حج کے لیے پکار کس نے لگائی؟ ماشاءاللہ. جی بیٹا یہاں سے کوئی اور؟ جی آپ کیا سنا رہے ہیں؟ عزیز دوستوں، ماہ ذی الحجہ سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے. اس مقدس مہینے میں دنیا بھر کے صاحب حیثیت مسلمان ارکان حج ادا کرتے ہیں. ان دنوں شہر مکہ کی فضائیں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج رہی ہوتی ہیں. شکریہ. ماشاءاللہ. ایک اہم بات کیا آئی کہ ذی الحجہ کا مہینہ قمری اعتبار سے، جس کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے. اور جب مہینے کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں تو صدائیں تکبیرات کی اور لبیک اللہم لبیک کی بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا بھر سے مسلمان وہاں حج ادا کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. جی آپ کیا سنا رہے ہیں؟ حج ایک ایسی عبادت ہے جو حکمتوں اور رحمتوں کا معمور ہے. حج وحدت ملی کا عظیم مظاہرہ ہے. حج کی فضیلت کا اندازہ حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور اس کا حج رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، گویا کہ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. ماشاءاللہ. حج کی فضیلت کا ذکر آیا. اچھا، ایسے حج کو حج مبرور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حج مبرور. ہاں، میم با را واو را، مبرور. کیا کہتے ہیں؟ جی، جس کا سادہ ایک ترجمہ ہوگا وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے. لیکن ایک بات آج ہم آپ کے سامنے اور رکھتے ہیں، یہ کون سے حج کے بارے میں ذکر آ رہا ہے؟ حدیث مبارک جو بخاری شریف میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو حج تو کرے لیکن اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، گناہ کی بات نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، یہ سارے کاموں سے بچائے اپنے آپ کو اور حج کو پاک رکھے. وہ جب لوٹے گا تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت کا معاملہ ہوا، بالکل پاک صاف ہو کر لوٹے گا. تو زور سے کہیے آمین کہ اے اللہ ہم سب کو حج مبرور کی سعادت عطا فرما. آمین. ماشاءاللہ. تو یہ جناب آپ لوگوں کی طرف سے بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے آ گئی. جی بیٹا اور کسی نے کچھ سنا رہے؟ جی بیٹا بتائیے. حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہوتی ہیں، جب تک وہ قبول نہ کی جائے حج فرض نہیں ہو سکتا. حج فرض ہونے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جب وہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے. بچے پہ فرض نہیں ہے، بڑوں پر ہے تو بالغ ہونا ضروری ہے. ایک آدمی بے ہوشی کی حالت میں ہے اس پر حج فرض نہیں ہوگا، عاقل ہونا ضروری ہے. مسلمان پر حج فرض ہے، کافر پر تو فرض نہیں ہے. اسی طرح صاحب استطاعت بھی ہونا چاہیے. اور اگر کوئی خاتون ہو تو وہ اکیلی حج پر نہیں جاتی، خاتون کے اپنے اخراجات بھی پورے ہوں اور ان کے ساتھ ان کا محرم بھی ہو. کون محرم کون ہوتا ہے؟ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو محرم کے خرچے بھی پورے ہونے کا امکان ہو تب خاتون پر حج فرض ہوگا. یعنی یہ کچھ شرائط ہیں، ذرا تفصیل ہے اس میں مزید. شرائط پوری ہوں گی تو حج فرض ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں حج کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کی نشست میں اتنا ہی. اور ایک اہم بات ہمارے سامنے آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں پھیلا دیا اور اب بھی اس پکار کے اثرات ہمارے سامنے ہیں. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس امت مسلمہ
دنیا کو چنا ہے اللہ کے دین کی پکار لگانے کے لیے. پکار لگانے، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے. تائید و نصرت اللہ عطا فرمائے گا، نتائج اللہ عطا فرمائے گا، اثرات اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. انشاءاللہ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام مکمل کرتے ہیں اور اگلے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ